ہر جنت ایک پلانٹ کی طرح ہے. جیسے یہاں پر ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، یہاں پر انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، یورپ میں اور ایشیا میں ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا. تو اسی طرح وہاں پر بھی ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جنت میں. اسی طرح وہاں تفریح کرنے کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ نہریں گھوم رہی ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے ٹری بنا کے محل بنایا ہوا ہے. نہیں، وہ الگ ہیں. ریزیڈینشیل ایریاز الگ ہیں، پھر وہ تفریح کرنے کے مقامات وہاں الگ ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح یہاں پر مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ مینجمنٹ اسٹاف ہے وہاں کا، ان کی بلڈنگز، عمارتیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہاں ہیں. خواب و خیال کی بات نہیں ہے، اسی طرح کی دنیا ہے جیسے یہاں پر ہے، بس تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. وہاں پر کوئی کیمیکلز نہیں ہیں. اب یہاں تو ہماری جو اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ تو الٹیمیٹ سورس ہے نا ہائیڈروجن کا. تو نہ جانے اس ہائیڈروجن سے جب بھی ہماری اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو پھر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جو دھوپ کے ذرات ہیں، دھوپ کے جو یعنی ایٹمز ہیں، وہ جاتے ہیں. اب یہ دھوپ نہ جانے کہاں کہاں کس کس چیز کو ٹکرا کے آ رہی ہے، کتنے پلانٹس کو، کتنے کیمیکلز کو ٹکرا کے آ رہی جاتی ہے. اسی لیے باہر جو ہے جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس سے جن لوگوں کو ایرتھرائٹس کی بیماری ہے ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو آسما کا پرابلم ہے ان کے ٹریگر ہو جاتا ہے آسما. پھر پولن ہے، وہ پودوں پر، درختوں پر دھوپ پڑتی ہے، وہاں سے پولن نکلتا ہے، ہوا میں پھیلتا ہے، اس سے لوگوں کو ہے فیور ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، روتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں سورج کی وجہ سے ہو رہی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ گندی پانی کی جھیلیں ہیں یہاں اچھے ملکوں میں، پاکستان میں تو پورا دیش گندا ہے. تو وہ گندگی کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، نئے کیمیکل آرگنزم وہاں پر وجود میں آتے ہیں، وہ فضا میں پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بیماریاں بھی دیتی ہیں اور اس سے ہماری ایجنگ بھی ہوتی ہے. جنت میں یہ چیز نہیں ہے، سورج وغیرہ کا تصور بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں کا موسم جو ہے ہر وقت ایسا ہی رہتا ہے جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے، یہی رہتا ہے، بس بدلتا ہی نہیں. دارالنعیم میں ایک خاص مقام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، جیسے گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں نا. تو وہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر مقیم ہیں. ان سے ملاقات جن کو کرنی ہو، ان سے بات چیت کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، وہ وہاں بھیجتے ہیں. اب آپ کسی ملک سے یہاں تفریح کرنے کے لیے آئیں تو لوگوں کے گھروں میں تو نہیں گھسیں گے نا، ہوٹل میں رہیں گے. اب ہم کو کیا پتہ دارالنعیم میں لوگوں کے محلات کیسے ہیں، کوئی رہ رہا ہے یا چھٹی پہ گیا ہوا. ہم تو دارالنعیم میں گئے ہیں، کسی کے گھر میں تو نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے جو ہمیں عقل سمجھاتی ہے کہ ابھی یوم محشر سے پہلے کوئی وہاں گیا ہی نہیں ہے، تو ظاہر خالی ہی ہوں گے. گیا ہو آدمی، اندر گھسا ہو تو پھر پتہ چلے کہ بھئی یہ تو تالا لگا ہوا ہے یا کوئی رہ رہا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ابھی وقت آیا نہیں جنت میں کسی کے جانے کا، ہم تو ایسے ہی دارالنعیم میں جانے کا مقصد تو کچھ اور تھا نا. ایک تو یہ ہوگا کہ وہاں ادریس علیہ السلام تیاری میں مصروف ہیں، انہوں نے امام مہدی کا استقبال کرنے کے لیے زمین پر آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ادریس علیہ السلام نے بھی آنا ہے، وہ بھی جنت میں چلے گئے تھے. امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے نا تو آپ نے ان کی شان کیا، آپ کو پتہ ان کی شان کیا ہوگی. جن کے غلاموں میں ادریس اور الیاس اور عیسیٰ چل رہے ہوں، اس مرشد کی شان کیا ہوگی، جس کے مریدوں میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، جس کے مریدوں میں الیاس علیہ السلام ہوں، جس کے مریدوں میں ادریس علیہ السلام ہوں. تو کیا اس کی شان ہوگی یار.
وہ پالکی اٹھا کے امام مہدی کی اپنے کاندھوں پر چلیں، شان ہی نرالی ہے نا۔ ان باتوں میں سے ایک آدھ کا حوالہ بھی آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا، ظاہر ہے سارے حوالے تو نہیں ملیں گے۔ بہرحال ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی کافروں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے، تو اتنے میں جو ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کسی صحابی کو کہا ادھر آؤ، اب اس صحابی کو کیا پتہ کون ہے یہ، تو انہوں نے جو ہے بلایا اور کہا کہ حضور کو جا کے کہو الیاس ملنے آیا ایک آدمی آپ سے۔ وہ گئے، وہ کہا، حضور نے فرمایا تم لڑتے رہو میں آتا ہوں۔ اب وہ جنگ ہوتی رہی، وہ حضور کے ساتھ کونے میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں الیاس علیہ السلام نے حضور سے امام مہدی کی آمد کے بارے میں، ظہور کے بارے میں گفتگو کی۔ وہ پہلی دفعہ صحیح تعارف پیش کیا گیا حضور کی بارگاہ میں امام مہدی کا۔ وہاں کہا گیا کہ امام مہدی آپ کی نہیں ہماری برادری سے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا، ایک اس کا ہے ظاہری مطلب اور ایک اس کا ہے باطنی مطلب۔ ظاہری مطلب کیا ہے؟ بھائی حضور کی برادری تو بنو ہاشم ہے، اور الیاس علیہ السلام کی جو بھی برادری ہوگی وہ حضور کو پتہ ہوگی۔ ایک تو یہ ظاہری مطلب ہے، اور ایک اس کا باطنی مطلب ہے، جب تک الیاس علیہ السلام کے اوریجن کو کوئی جانے گا تو پھر اس کی برادری کو بھی جانے گا۔ جس کو اس کے اوریجن کا نہیں پتا، اس کو برادری کا کہاں پتہ چلے گا؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو وہاں بات کی، وہاں جو ہے ان سے سوال ہوا، الیاس علیہ السلام سے سوال ہوا کہ تم نے دیکھا ہے امام مہدی کو؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو ادھر سے سوال ہوا کہ پھر کیا فائدہ ہوا برادری سے ہونے سے؟ جب اگر تم نے بھی نہیں دیکھا تو پھر ان کی برادری سے تم ہو تو فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ برادری کا ہو کے بھی تم نے نہیں دیکھا۔ اچھا، پھر اطلاعات پہنچ گئی ادریس علیہ السلام تک کہ دنیا میں اس وقت اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں، ضم کی تعلیم، عالم غیب، اور یہ روئے ریاض، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہے ان کا ماتھا ٹھنک۔ تو ان کو یہ ذہن میں بات ہے کہ آ تو نہیں گئے کہیں۔ پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اچھا، حدیثوں میں آیا تھا کہ امام مہدی اپنے آپ کو چھپا لیں گے، تو لوگوں کے ذہن ظاہری ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی گھر میں، کسی ملک میں چھپے ہوئے ہوں گے، اور چھپا لیں گے سے مراد ہے غیبت میں چلے جائیں گے، چھپا لیں گے اپنے آپ کو، نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے درخواست کی کہ بھئی پہلے آ جاؤ، امام مہدی کے آنے سے پہلے آ جاؤ، تمہارے آنے سے دنیا میں نار کا تناسب کم ہوگا اور غیبی تناسب بڑھ جائے گا، مشن کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اب ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے بھی انہوں کو کہہ دیا آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا ہے تو ہم تمہارے محتاج تھوڑی، بھلے کوئی بھی برادری ہو، کیونکہ ہم تو غلام گوہر ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشتہ غلام کا، ایک ہوتا ہے برادری کا۔ غلامی کا رشتہ ہر برادری سے بڑا ہے۔ بھائی اردو میں برادری والا بولتے ہیں، تم پنجابی میں بولتے گرائی ہیں، تو کہاں رشتہ داری اور کہاں کسی کا گرائی ہونا؟ تو وہ یہی کہیں کہ بھئی وہ ہمارے گرائی ہیں، ٹھیک ہے گرائی ہوں گے تمہارے، ہم تو غلام ہیں۔ اچھا، قانون یہی ہے کہ جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے طاقت اور اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، بھلے اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑی عظمت والی ہستی آ بھی جائے، اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا، پوچھنا پڑے گا، اس کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا تو انہوں نے نہ کر دی، اب وہ 4 دفعہ 5 دفعہ کہہ چکے ہیں ہم آ کے مدد۔ ایک دفعہ پوچھا تھا وہ کافی ہے، اب ہم نے مائنڈ چینج کر لیا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے میں کتنا دم ہے، ہمارے میں کتنا دم ہے۔ تم رکھو اپنے عالم غیب کی باتیں اور اپنا نور، ہم اب اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے میں کتنا دم ہے۔ کیا ہمارے دم سے، ہمارے وجود سے یہ کفر ختم اکیلے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تمہاری ضرورت نہیں۔ گوہر کا غلام ہے، ضرورت پڑے گی تو گوہر کو پکاریں گے۔
place to connect with God.